السلام علیکم دوستو، ناول نیسٹ میں خوش آمدید۔ ہم ناول شروع کرنے جا رہے ہیں بد دعا عشق۔ یہ ناول ریشا خان کا ایپیسوڈ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو۔ وہ یا میں؟ ہاتھ میں زہر کی بوتل لیے اپنی سرخ آنکھوں سے آنسو بہائے، وہ لڑکی دھیمی آواز میں سامنے کھڑے شخص سے پوچھ رہی تھی، مگر اسے یہ علم ہی کہاں تھا کہ سامنے کھڑے وجود کو ذرا برابر بھی پرواہ نہیں اس کی۔ میں نے پوچھا وہ یا میں؟ سر جھکائے وہ اس کی باتیں ایسے سن رہا تھا جیسے اس کے اختیار میں نہیں اس لڑکی کی زندگی بچانا۔ شاید تم نے سنا نہیں، آخری بار پوچھ رہی ہوں، وہ یا پھر میں؟ بکھرے بال، چہرے پہ مایوسی، آنکھوں میں آنسو لیے وہ مسلسل ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی۔ چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا، حالت نڈال تھی، وجود زندہ لاش ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے صرف تم سے پیار کیا ہے اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، مگر ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں۔ مانا کہ تمہیں اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتا، مگر دل میں صرف تم رہو گی۔ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو، مگر میں زندگی میں تمہیں جگہ نہیں دے سکتا۔ کافی دیر بعد اس ظالم نے کچھ بولا تھا، مگر بولا بھی ایسا کہ اس کے الفاظ سامنے کھڑے بے جان وجود پر قہر بن کر ٹوٹے۔ نہیں، مت ایسا کہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہیں میری آہ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو جب تمہیں میری قدر پتہ چلے تو میں تمہیں کبھی مل نہ پاؤں۔ بنا کچھ کہے وہ اس کے آخری الفاظ نظر انداز کرتا پلٹ چکا تھا۔ وقت وہیں تھم گیا، وہ اسے ادھورا کر کے جا چکا تھا۔ کتنا ظالم تھا، وہ اس سے تھوڑا بھی رحم نہ آیا اس عشق میں پاگل لڑکی پر، جبکہ اس نے خود ہی تو پاگل کیا تھا اپنے عشق میں۔ میں نے تمہارے لیے پوری دنیا کو ٹھکرا دیا اور تم نے کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ دیا، ادھورا کر دیا مجھے۔ اپنے بے جان وجود کے ساتھ کھڑا رہنا اس کے لیے اب مشکل ہو چکا تھا۔ گرنے کے جیسے انداز میں وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی بے بس نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ سے زہر کی بوتل زمین پہ گر کر ٹوٹ چکی تھی، جبکہ آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے، جو اس کی خوبصورت آنکھوں کو اور بھی زیادہ حسین بنا رہے تھے۔ کاش وہ ظالم اس کی آنکھوں میں صرف ایک بار دیکھ لیتا تو شاید وہ اسے کبھی یوں توڑ کر نہ جاتا۔ میں نے عشق کیا تھا تم سے، مگر تم نے بدلے میں مجھے ہمیشہ صرف درد دیے۔ مگر یاد رکھنا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب تمہارے پاس دنیا کی تمام آسائشیں ہوں گی، تمہارے پاس محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہوگی، مگر تم ترسو گے میرے لیے۔ یاد رکھنا، وہ وقت بہت جلد آئے گا جب تم مجھ سے ملنے کو آؤ گے، مگر میری قبر بھی نہیں ملے گی۔ وہ تڑپ رہی تھی، مگر کوئی نہیں تھا جو اسے سنتا۔ میں تم سے اتنا دور چلی جاؤں گی کہ تم کبھی بھی مجھے ڈھونڈ نہیں پاؤ گے۔ محبت کی قدر کیا ہوتی ہے یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ اس کی سرخ آنکھیں جو کہ اب سوج چکی تھیں، وجود ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ مجھے دھوکہ دے کر تم اتنی آسانی سے کسی اور کے ہو جاؤ گے؟ کبھی نہیں۔ میری بد دعا ہے کہ تم پل پل تڑپو گے، مگر تمہیں کبھی بھی سکون نصیب نہ ہو۔ جیسے تم نے میری زندگی ویران کی ہے، میری بد دعا ہے تمہاری زندگی بھی ویران ہو جائے۔ تقدیر تمہارے ساتھ وہی کھیل کھیلے گی جو تم نے میرے ساتھ کھیلا ہے۔ تو گیا تھا وہ شخص، یہ سوچ کر کہ اب کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر اس بات سے دونوں ہی انجان تھے کہ آنے والا وقت ایک بار پھر سے ان کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ ابے وہ
तेरी हिम्मत कैसे हुई? रुक अभी बताती हूँ तुझे, ना तोड़ दिया मुंह तेरा तो कहन। वो गहरी नींद में मुसलसल बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी की सचमुच पिटाई कर रही हो। पूरा कमरा एसी की ठंडक में डूबा हुआ था। देखने में तो किसी लापरवाह लड़के का कमरा लग रहा था। हर चीज़ बेतरतीब पड़ी हुई थी। दीवार पर जगह जगह बॉक्सर्स और मॉन्स्टर्स की तस्वीरें लगी हुई थीं। कमरा इतना खौफनाक साबित हो रहा था कि अगर कोई दिल का मरीज़ 5 मिनट भी यहाँ रुक जाए तो वहशत से ही मर जाए। भाग किधर रहा है, रुक साले। अभी नींद में वो किसी की हड्डियाँ तोड़ ही रही थी कि सबाहत बेगम कमरे में दाखिल हुई। यूनी का टाइम हो रहा है और ये लड़की अब तक सो रही है। ओह क्या हालत बनाई हुई है कमरे की, क्या करूं इस लड़की का मैं। भाग किधर रहा है, रुक साले। जबकि वो फिर बड़बड़ाने लगी। सबाहत बेगम ने अफसोस करते हुए एक नज़र नाबिया पर डाली, खींचकर उसके ऊपर से चादर हटाई और खिड़की से पर्दे हटाए, जिसके डले रहने से पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। ओ मम्मी जी, क्या किया आपने? इतनी मुश्किलों से वो कमीना हाथ आया था, उसका मुंह तोड़ने वाली ही थी। बस भी करो बिया, और कितनी बार बताऊं कि लड़की हो तुम, लड़का नहीं, जो हर वक्त किसी ना किसी को मारने ढारने में लगी रहती हो। आंखों पर रोशनी पड़ने की वजह से वो नींद से बेदार हुई थी। सुनहरे बाल, सुर्ख व शादाब रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाजुक नाक, नाजुक से होंठ। नाइट सूट में वो स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। बस भी करो बिया, और कितनी बार बताऊं कि लड़की हो तुम, लड़का नहीं, जो हर वक्त किसी ना किसी को मारने ढारने में लगी रहती हो। हाँ तो आपको क्या मसला है भाई? पापा जान का तो मैं शेर बेटा हूँ ना। एक स्टाइल से उठकर बेड के क्राउन से टेक लगा कर बैठी वो एक तरफा मुस्कुराहट के साथ कहती है, अच्छा बस बस, ज़्यादा शेरनी ना बनो, और यूनी का टाइम हो रहा है, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ, तुम्हारे बाबा डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सबाहत बेगम बिना कुछ सुने अपनी बात मुकम्मल करके कमरे पर एक अफसोस नज़र डालकर वापस जा चुकी थी। मोबाइल किधर गया मेरा? पूरे बेड पर तलाश करने के बाद नज़र बेड के साइड टेबल पर गई, जहां से मोबाइल तकरीबन गिरने ही वाला था। मोबाइल स्क्रीन पर हानि के मैसेज और मिस कॉल्स लगी हुई थीं, जिन्हें इग्नोर करके वो टाइम देखने लगी। हश, 8:30 हो गए, कहा भी था जल्दी उठा देना, मगर नहीं, कोई सुनता ही नहीं मेरी तो। खुद ही बक बक करती वो भागकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर एक नज़र रिंग होते हुए मोबाइल पर पड़ी। 4G की स्पीड में रेडी होकर नीचे भागी। बाबा जान, आई एम सॉरी, आज फिर एक पंगा हो गया, मुझे जाना पड़ रहा है, मिलते हैं शाम में, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू। हवा के घोड़े पर सवार वो सीधा बाहर अपनी गाड़ी के पास जाते हुए मुश्किल से ये अल्फाज अदा करके गई थी। देखते ही देखते गाड़ी मेन गेट से बाहर निकाल कर नज़रों से ओझल हो गई। आज फिर मेरा शेर बेटा किसी की मुरम्मत करने चला गया। देख रही हो सबाहत बेगम, हमारी शेरनी अकेली सब पर भारी है। सफदर हमदानी साहब अपनी शेरनी पर फ़ख्र करते हुए अंदाज में बोले। हाँ हाँ, देख ही रही हूँ, 20 सालों से बहुत सर चढ़ा लिया आपने इसको, न जाने आज किस किस शामत आई होगी। गाड़ी आग की सी रफ्तार में यूनी के गेट के अंदर एंटर हुई कि लेजेंड्स ग्रुप वालों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, हमारी शेरनी आ गई। दरमियाना कद, जिस पर ब्लैक जीन्स घुटनों तक, वाइट शर्ट, हाथ में बेशकीमती घड़ी, उंगलियों में मखसूस किस्म की अंगूठियां, जबकि बाल आज़ाद थे। ब्रांडेड जॉगर्स पहने एक स्टाइल से वो कार से बाहर निकली। शायद ही किसी ने नज़र हटाई होगी इस सालमा भर से। इर्द गिर्द के लोगों को नज़रअंदाज करते हुए वो सीधा प्ले ग्राउंड की तरफ जाने लगी, और कहीं और देखती भी क्यों, जब उसका शिकार सामने ही खड़ा डिटों की तरह उसे आते देख रहा था। साइड पर पड़ी बेंच से हाकी उठाकर मजबूती से हाथ में थामे वो आग भरी नज़रों से आगे बढ़ी और बिना कुछ कहे हाकी सामने वाले के सर पे दे मारा, जबकि ये अमल उसने एक ही सेकंड में कोई
5-6 بار تو کیا ہی ہوگا۔ مارو شیرنی اور مارو اسے، لوفر اسی لائق ہے۔ بیچارہ پہلی ہاکی کھا کر ہی زمین پر گر چکا تھا۔ پلے گراؤنڈ میں تقریباً 100 سے زائد سٹوڈنٹ تھے، جب کہ لیجنڈز گروپ نے پھر سے شور مچانا شروع کیا۔ سامنے کھڑی لڑکی سہم سی گئی۔ کیوں بے؟ لڑکی کو چھیڑ رہا تھا سالے، وہ بھی میرے گروپ کی لڑکی کو، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں، گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیے وہ داڑھنے سے انداز سے بولی۔ نہیں مطلب ہمت کیسے ہوئی؟ تیرے باپ کی یونیورسٹی ہے یہ جو ابا بنا پھرتا ہے، تو تیرے باپ کی ہوتی تب بھی بیا ہمدانی کے ہوتے ہوئے یہ سب نہیں چلتا یہاں، سمجھ گیا؟ ابھی یہی سین چل رہا تھا کہ ڈیول گروپ کا ایک ممبر یہ سب دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر انابیہ ہمدانی سے مخاطب ہوا۔ ایکسکیوز می مس۔ بیچ میں نہیں بولنے کا۔ بیا نے پیچھے دیکھے بنا جواب دیا۔ ہے لیسن بیا ہمدانی، جس گروپ کے بندے کا آپ نے یہ حال کیا ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس گروپ کا لیڈر کون ہے؟ نہیں پتا، اور جاننا ضروری بھی نہیں سمجھتی۔ پیچھے مڑے بنا لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا کون ہے، اگر آپ جانتی ہوتی تو آج سے تجاوز نہ کرتی۔ وہ لڑکا ایک قدم قریب آیا۔ مطلب اب تم بتاؤ کہ بیا ہمدانی کو حد ہو کون تم؟ اس کی تو جیسے کسی نے شان میں گستاخی ہی کر دی ہو۔ میں ڈیول گروپ کا لیڈر کا بیسٹ فرینڈ زین احمد ہوں۔ میڈم، آپ نے میرے سامنے تو اس لہجے میں بات کر لی، مگر ہمارے ڈیول کے سامنے تمیز سے پیش آنا، وہ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ایک قدم اور قریب آ کر وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اوہ مائی گاڈ، میں تو ڈر گئی 5 روپے کی دھمکی سے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر معصوم سی شکل بنائے وہ اس وقت کوئی ننھے بچوں کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ بیا بس بہت ہو گیا۔ سب اسٹوڈنٹس کے بیچ سے بمشکل نکل کر ہانیہ بیا کے پاس آئی۔ کیوں جاؤں میں کہیں؟ بیا نے ہانیہ کو گور کر دیکھا۔ بیا سمجھا کر چل یہاں سے، آلریڈی ایک لیکچر مس ہو چکا ہے ہمارا، دوسرا بھی ہو گیا تو تیرے ساتھ ساتھ میری بھی واٹ لگ جائے گی۔ آنکھیں دکھاتے ہوئے ہانیہ بیا کا ہاتھ پکڑ کر لے جانے لگی، جبکہ ہانیہ کے آنکھیں دکھانے والے انداز پر زین نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ چل رہے ہیں یا رکنا؟ اور تم مسٹر زین احمد، یہ مت سمجھو کہ ڈر گئی میں، نہ تم سے نہ تمہاری اس ڈیول سے ڈرتی ہوں میں، سمجھے؟ وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ نیلے رنگ کا شارٹ جس کے ساتھ کالے رنگ کی بنیان نما شرٹ، ساتھ ہی گلے میں ایک پہنا مخصوص لاکٹ جو اس وقت بآسانی باہر نظر آ رہا تھا۔ چوڑا سینہ، اسٹرانگ مسلز، سلکی بال، گرے آنکھیں، سرخ ہونٹ، ہلکی سی شیو، اس کے حسن میں شاید ہی کوئی کمی ہوگی۔ اس وقت وہ اپنے بڑے سے باغنما لون میں موجود پوشش میں مصروف تھا۔ اچانک فون رنگ ہونے لگا جو سامنے کرسیوں کے بیچ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ ایک سٹائل میں وہ یکدم سیدھا کھڑا ہوا اور ٹیبل کے پاس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹیبل پر پڑے ٹاول اٹھا کر گردن صاف کرتے ہوئے ٹیبل پر پڑا جوس کا گلاس ابھی لبوں پر لگایا ہی تھا کہ اسکرین پر میسج نمایاں ہوا۔ ابرو کا زاویہ بنا کر وہ سوالیہ نظروں سے موبائل اٹھاتا کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ تبھی ملازمہ کی آواز سے موبائل سے نظر ہٹا گیا۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بیگم صاحبہ ناشتے پر بلا رہی ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہہ کر وہ پھر سے موبائل اسکرین دیکھنے لگا۔ نظریں جھکائے ملازمہ اشارہ ملتے ہی واپس بڑے ہال کے اندر چلی گئی۔ ہاؤ، بس یہ الفاظ ادا کرتا وہ ہاتھ میں موبائل اٹھائے سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ کہاں ہیں تمہارے چھوٹے صاحب؟ آئی کیوں نہیں اب تک؟ نورین بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہاتھ میں چھری لیے وہ بریڈ پر بٹر لگا رہی تھیں۔ ملازمہ سے اپنے لاڈلے کا پوچھنے لگی۔ جی بیگم صاحبہ، میں نے ناشتے کا بتا دیا تھا، مگر چھوٹے صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے، شاید چینج کرنے گیا ہوگا۔ خیر تم جاؤ اب۔ ہاتھ میں مختلف رنگوں کی نگینوں کی انگوٹھیاں
سرخ و سفید وجود پر ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھیں، جبکہ بالوں کا بڑی تہذیب سے جوڑا باندھ کر رکھا تھا۔ نورین بیگم اب پہلے سے تھوڑی کمزور ہو گئی تھیں۔ سیڑھیاں اترتے وہ سیدھا نورین بیگم کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ کیسا رہا تمہارا ورلڈ ٹور؟ نورین بیگم نے بریڈ سامنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں سر ہلا کر وہ بریک فاسٹ میں مصروف ہو گیا۔ کل صبح ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پورا مہینہ بعد پاکستان آیا تھا۔ کیا کہیں جا رہے ہو آج؟ جی۔ تم بھی اس کی طرح ہی ہو گئے ہو، بالکل وقت ہی نہیں دیتے اپنی ماں کو۔ پہلے تو چہرہ دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی تمہارا، اب آئے بھی ہو تو پھر سے وہی مصروفیت لے کر۔ نورین بیگم نے افسوس بھرے انداز میں کہا، I have done. Okay mom, I'm going to university. Bye, see you. ڈائننگ سے اٹھتے ایک نظر نورین بیگم پر ڈال کر وہ اپنا بیگ اٹھائے ہال سے باہر چلا گیا۔ ویسے تو ایک ہی گھر تھا، مگر اتنا عالی شان انداز میں تعمیر کیا گیا تھا جیسے کوئی مال ہو۔ یہاں کی ہر چیز بیش قیمتی لگتی تھی۔ وہ باہر کھڑی اپنی ٹویوٹا کرولا میں بیٹھ کر سیدھا یونی کے راستے نکل گیا، جبکہ ہال کے دروازے میں کھڑی نورین بیگم افسوس نظروں سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ انہیں ڈر تھا ایک بار پھر وہ اکیلی نہ پڑ جائیں۔ ماضی کے مناظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ وہ رو رہی تھیں بنا آواز کے۔ شاید انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، انہی کی وجہ سے تو کتنی زندگیاں برباد ہو چکی تھیں۔ فل سپیڈ میں وہ گاڑی کو اڑانے والے انداز میں یونی کے گیٹ سے اندر انٹر ہوا۔ وہ پورے 1 مہینے کے بعد آج یونیورسٹی آیا تھا۔ ہر ایک اسٹوڈنٹ، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی کار کو ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے ان کی نظریں کب سے منتظر ہوں۔ وائٹ جوگرز پہنے وہ اپنی ٹویوٹا کرولا سے باہر نکلا۔ بلیک کلر کی ہوڈی، بلیک ہی جینز، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگے، اس کا وہی مخصوص لاکٹ ہاتھ میں واچ۔ اس وقت وہ کسی فلم کا ہیرو لگ رہا تھا۔ او مائی گاڈ! وہاں کھڑی تقریباً ساری لڑکیوں نے ہی یک آواز میں بولا۔ وہ تھا ہی ایسا کہ کوئی لڑکی اسے دیکھے تو دیکھتی ہی رہ جائے۔ نہ صرف لڑکیاں بلکہ لڑکے بھی اس کی پرسنالٹی سے بہت متاثر تھے۔ جب سے اس نے یونی جوائن کی تھی، یونیورسٹی کے باقی لڑکوں کی تو جیسے ویلیو ہی ختم ہو گئی تھی۔ بس ہر ایک کی زبان پر اس ڈیول کا نام ہوتا تھا، اس لیے کافی لڑکے اس سے جیلسی فیل کرتے تھے۔ جب اس کی نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا قدم اٹھا کر سیدھا اپنی کلاس میں چلا گیا۔ او واو، دیکھو آج ذرا کون آیا ہے، زین احمد نے اس کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ سب چھوڑ اور بتا کون ہے وہ جس نے میرے نام سے امپریس ہونے کی بجائے تجھے وارن کیا۔ زین نے الگ ہوتے ہی اس کی طرف دیکھا۔ ارے نہ سلام نہ دعا، بندہ حال ہی پوچھ لیتا ہے، زین نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ زین بتاؤ وہ کون ہے سالہ؟ وہ چہرے پر سخت تاثرات لایا۔ ایک منٹ، وہ سالہ نہیں بلکہ سالی ہے، وہ بھی میری۔ زین نے لفظ سالہ سن کر بمشکل ہنسی دبائی۔ واٹ؟ آخر کیسے؟ اس کی ہمت کیسے؟ سامنے کھڑے وجود کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یار ہمارا آج لیکچر تھا جو مسٹ ہو گیا، اور وہیں پر موجود ہوگی، اب تو ختم ہو چکا ہوگا، زین نے اپنی واچ کا ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا وہ میرے بارے میں نہیں جانتی؟ اس نے ایسا کیا، آج پہلی بار کسی لڑکی نے ایسی حرکت کی ہے اور یہی آخری بھی ہوگی۔ وہ اپنا بیگ بینچ پر رکھ کر کلاس سے باہر نکلتے سیدھا لیکچر روم میں جانے لگا، جبکہ زین بھی اس کے پیچھے گیا، مگر سارے اسٹوڈنٹس وہاں سے جا چکے تھے۔ جبکہ زین کی نظر زمین پر گئی۔ یہ بریسلٹ تو زین کے
آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے کیونکہ سامنے کھڑا وجود سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاید کینٹین میں گئی ہوگی وہ لڑکی، زین نے بات گھمانے والے انداز میں کہا، اور دونوں کینٹین کی طرف چلے گئے۔ ہانیہ اور بیا کے کلاس میں آتے ہی لیکچر شروع ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک چلتا رہا اور لیکچر کے ختم ہوتے ہی اب دونوں کینٹین میں موجود تھیں۔ یار کیا مطلب، پہلے تو خود ہی میسج کر کے بتاتی ہے کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، انہیں آ جا جلدی۔ اب جب میں آ ہی گئی تھی تو روکا کیوں مجھے؟ ٹھیک سے کٹ تو لگانے دیتی اس چچورے بیا بس کرو، تمہیں نہیں پتا ان کے گروپ کا لڑکا کیا کہہ رہا تھا؟ اگر ان کا گروپ لیڈر یہاں موجود ہوتا تو پتہ نہیں پھر کیا ہونا تھا تمہارا۔ ڈر گئی؟ مطلب تو ڈر گئی اس چوزے کی سستی دھمکیوں سے؟ اس کا بھی منہ لال کر دیتی اگر تو بیچ میں نہ آئی ہوتی۔ بیا نے ہانیہ کو آنکھیں دکھائیں۔ کیوں؟ اس بیچارے کا کیوں کرتی؟ بیا نے ہانیہ کو پھر آنکھیں دکھائیں۔ اس نے کیا کیا تھا؟ وہ تو سمجھا رہا تھا یار، اور تجھے پتا بھی ہے نا کہ میں لڑائی جھگڑوں سے دور رہتی ہوں، تو پلیز تو بھی اب یہ گنڈا گردیاں چھوڑ دے۔ ابھی یہی باتیں چل رہی تھیں، ہانیہ کو سامنے زین احمد آتا نظر آیا، مگر ساتھ میں کوئی اور بھی تھا۔ ابے میں نہیں ڈرتی اس زین اور ڈیول کے بچے سے، سمجھی نا؟ اگر وہ میرے سامنے بھی آ کر کھڑا ہو جائے تو بھی اس کے منہ پر یہ سب کہوں گی۔ بیا نے ایک سٹائل میں یہ بات کہی تھی، جبکہ اس بات سے انجان کہ جس کی وہ عزت افزائی کر رہی ہے وہ اس وقت اس کے پیچھے کھڑا یہ سب سن چکا ہے۔ ہانیہ اپنا نظر کا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کرسی سے اٹھی۔ او ریلی؟ پیچھے سے آتی روبدار آواز سن کر فوراً کھڑی ہوئی۔ I'm impressed۔ ایک خوبرو نوجوان اس کے سامنے کھڑا طنزیہ لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا۔ بیا اس کے اس انداز سے سمجھ گئی تھی کہ یہی ڈیول ہے، مگر پوچھنا فرض سمجھا۔ آپ کون؟ مائی سیلف ارحم عباس خان، وہ اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مگر تھوڑا کنفیوز تھا کہ پہلی بار کوئی لڑکی ارحم کی پرسنالٹی کو دیکھ کر کیسے امپریس نہیں ہوئی، جبکہ وہ اس بات سے لاعلم تھا کہ وہ لڑکی اس کی شخصیت سے متاثر تو ہوئی مگر وہ کبھی ظاہر نہیں کرے گی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ارحم نے پہلے مکمل اس کا جائزہ لیا۔ اس نے واقعی لڑکوں کی طرح ڈریسنگ کی ہوئی تھی، جبکہ بیا ارحم کے لاکٹ پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ تو تم ہو ڈیول؟ آئی برو کا زاویہ بنا کر وہ ارحم عباس سے کہنے لگی، جی ہاں مس۔ بیا؟ انابیہ صفدر حمدانی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہو منہ لال کر دوں گی میرا، رائٹ؟ سر تا پیر تک بیا کو دیکھتے ہوئے وہ ایک سٹائل سے بولا۔ بالکل صحیح سنا تم نے، جا کر سمجھاؤ اپنے دوست کو ورنہ سچ مچ میں تمہارا منہ لال کر دوں گی میں، سمجھے؟ تپنے والے انداز میں بول کر وہ اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے جانے لگی، مگر ہانیہ اور زین کھڑے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ ہے لیسن انابیہ صفدر حمدانی۔ ارحم نے فوراً سے بیا کا ہاتھ پکڑا اور روکا اور سیدھا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ بیا کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے گا۔ او ہیلو مسٹر، ہاتھ چھوڑ میرا، ہمت کیسے ہوئی تمہاری مجھے ٹچ کرنے کی؟ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی بدتمیز لڑکی کو ہاتھ لگانے کا، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، میرے پاس کمی نہیں لڑکیوں کی، اور آئندہ میرے گروپ کے کسی بھی بندے کو بھی انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ الفاظ ارحم نے بیا کے 2 قدم قریب جا کر ادا کیے تھے۔ اسے بیا کے الفاظ کچھ عجیب لگے کیونکہ وہ واحد لڑکی تھی جو صرف ہاتھ پکڑنے پر اتنا سب کچھ کہہ رہی تھی، ورنہ تو لڑکیاں موقع کی تلاش میں رہتی تھیں کہ ارحم عباس انہیں ایک بار سمائل پاس کرتے۔ بات سنو مسٹر، حد میں رہو اپنی اور میرا، ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تم جیسے پہ مرو مائی پٹ، اور اس بدتمیز والے الفاظ کا بدلہ میں بعد میں لوں گی۔ ارحم کے لاکٹ پر ایک نظر ڈال کر وہ ایک بار پھر سے ارحم کی عزت افزائی کر کے وہاں سے چلی گئی، کیونکہ اسے اس شخص کی حرکت پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ چاہتی تو وہ بہت کچھ کہہ سکتی تھی،
مگر شاید یہ سوچ کر اسے مناسب نہیں لگا۔ جبکہ ارحم کو کچھ بولنے کا موقع نہ ملا تو وہ بھی وہاں سے اپنی کلاس میں چلا گیا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد ہانیہ اور زین وہاں اکیلے کھڑے رہے۔ جیسے ہانیہ جانے لگی، زین نے اس کا راستہ روک لیا۔ اب وہ ہانیہ کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا دل ایک دم دھڑکنے لگا۔ مس ہانیہ، آپ کی ایک امانت میرے پاس، سوچا آپ کو دے دوں۔ ایک تو معصوم سا چہرہ، ہلکی سی شیو، ترتیب سے بنائے گئے ہیئر سٹائل، اور پھر چہرے پر بکھری مسکراہٹ۔ ہانیہ کا دل تو جیسے بند ہی ہونے لگا تھا۔ اس کا اتنے پاس آ کر سرگوشی نما انداز میں کہنا، کیسی امانت؟ اس نے ہمت جمع کر کے بس یہ مختصر الفاظ ادا کیے، پہلے زین کا دل کیا اس کا بریسلیٹ اسے دے دیں، پھر سوچا شاید یہی وہ واحد چیز ہے جس کی بہانے ہانیہ سے دوبارہ بات کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ آپ کا بریسلیٹ لیکچر روم سے ملا تھا، مگر وہ میں نے کہاں رکھا یاد نہیں، بٹ ڈونٹ وری، میں جلدی لوٹا دوں گا۔ بریسلیٹ کا سن کر اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، ایک ہاتھ میں واچ تھی جبکہ دوسرا خالی۔ او مائی گاڈ! زین کو یہ جان حیرانی ہوئی کہ وہ ایک بریسلیٹ کے لیے اتنا پریشان ہو رہی ہے۔ مس ہانیہ، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا نہ ڈھونڈ کر واپس دے دوں گا۔ آپ کو اگر نہ ملا تو سیم اس کے جیسا آرڈر پر بنوا دوں گا، آئی پرومس۔ ہانیہ کو تھوڑا گلٹی فیل ہوا اور اپنا ایسا ریئیکٹ کرنا، مگر وہ اب زین کو کیسے بتاتی کہ اس بریسلیٹ میں تو جان ہے۔ اگر اس بریسلیٹ پر غور کیا تو ہانیہ کیا کہتی، کیسے سامنا کرتی اس کا؟ بس یہی بات کھائی جا رہی تھی اس بیچاری کو۔ نہیں، دوسرا نہیں، بس پلیز آپ ہی واپس کر دیں مجھے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ جیسے تو میری بھی امانت آپ کے پاس ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے، مگر میں تو پریشان نہیں ہو رہا، میں نے وہ چیز مانگی بھی نہیں آپ سے۔ زین نے اس پاگل کیوٹ سی چشمش جو ٹینشن میں بالکل چشمش چوزی لگ رہی تھی، اس کی باتوں پر ایک دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائی، جبکہ ایک لمحے کے لیے ہانیہ کی حسین مسکراہٹ دیکھتی ہی رہ گئی۔ کیا مطلب؟ زین 2 قدم اور آگے بڑھا، جبکہ اب وہ دیوار سے لگ گئی تھی۔ مطلب میرا دل جو آپ کے پاس رہ گیا ہے، مگر میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ آپ اسے آزاد کریں۔ وہ یہ کہتا ایک بار پھر سے مسکراہٹ لبوں پہ سجائے پیچھے پلٹ کر کلاس روم کے راستے چلا گیا۔ ہانیہ کا تو دل ہی بند ہو گیا تھا، مگر زین کے جانے کے بعد اس کے الفاظ یاد کر کے وہ مسکرائی تھی۔ اگر اس کی یہ مسکراہٹ زین دیکھ لیتا تو شاید دیکھتا ہی رہ جاتا۔